اسم اعظم کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں، لیکن اسم اعظم کے متعلق کچھ باتیں جو ہمارے علم میں ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جس کو فرشتے پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے وہ اپنے مقام پر آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے وہ اللہ جہاں بھیجنا چاہتے ہیں وہاں زمین پر آ جاتے ہیں۔ اسم اعظم وہ ہے کہ اگر وہ مردے پہ پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اسم اعظم وہ ہے کہ جس کو پڑھ کر اگر زندے کو گھور دیا جائے تو وہ مر جائے۔ اسم اعظم وہ ہے کہ اس کو پڑھ کر جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ بڑی برکتیں اسم اعظم شریف کی۔ اسم اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا نام۔ اب یہ اسم اعظم چھپایا گیا ہے، سب کو نہیں بتایا گیا ہے، اس لیے کہ اسم اعظم سب کو بتا دیا جائے گا تو گھر کے آنگن میں کوئی کچرا ڈالے گا تو بھی وہ اسم اعظم پڑھ کے گھور دے گا، تو تب تو لوگ مرتے ہی رہیں گے، یہی تو ہوگا۔ تو کم ظرفوں کو اسم اعظم نہیں دیا جاتا۔ آپ کو بتاؤں، غور کریں، اسم اعظم کم ظرفوں کو نہیں سکھایا جاتا، لیکن بہت جلدی سے گزرتا ہوں کس کو سکھایا جاتا۔ دیکھو، پہلی بات تو اگر سب کو اسم اعظم بتا دیا جائے تو لوگ اسی سے پیسے کمانے لگیں گے۔ مجھے تو اسم اعظم آتا ہے، بولو بولو کس کو بچے نہیں، ابھی دعا کرتا ہوں، بولو بتاؤ کس کے پاس روزی نہیں ہے۔ یہ سب چھڑی منتر جادو میں جن کو خدا کا پتہ مل جاتا ہے وہ ایسے چپ ہوتے ہیں کہ کسی سے بولتے ہی نہیں، ایسے بہرے ہوتے ہیں کہ کسی کی سنتے ہی نہیں، اس لیے کہ جو یار کو سننے کی لذت پالے پھر وہ کسی کو سننے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ جو یار کے جلوے میں گم ہو جائے پھر وہ کسی اور کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ یہ سب بھنکس بازیاں جو ہوتی نا، ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں اور ہمیں طریقت کی منزل مل گئی اور ہمیں معرفت کی منزل مل گئی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ ارے جو پہنچتا ہے وہ تو بیوی کو بھی نہیں بتاتا ہے کہ میں پہنچا کہاں تک۔ یہ اصل بات ہے، اس لیے کہ جو گھڑا بھرا ہوا ہوگا اس سے کبھی آواز نہیں آئے گی، جو آدھا خالی ہوگا آدھا بھرا وہ گڑ گڑ کرتا رہتا ہے۔ اب پتا چلا جو خوب بولتے ہیں نا، کبھی غوث الاعظم دستگیر سے آپ نے نہیں سنا ہم کہاں تک پہنچے، لیکن پہنچے وہاں جہاں کسی کا تصور نہیں جا سکتا۔ تو اسم اعظم بہت اعلیٰ ظرف لوگوں کو جو اللہ کا راز واقعی اٹھا سکے، جو بیچارے ہوٹل کے پچروں کا راز نہ سنبھال سکیں وہ یار کا راز کہاں سنبھال سکیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب، بڑے مفسر عالم فاضل بن گئے، ان کو تلاش تھی اسم اعظم کی، ان کا نام تھا ابن حسن رازی۔ ابن حسن رازی وہ چلے ایک اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے کے پاس۔ کس کے پاس گئے؟ ابن حسن رازی کس کے پاس گئے؟ وہ سیدھا گئے سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی کے پاس۔ حضرت سنا ہے کہ آپ کو اسم اعظم آتا ہے، مجھے ذرا سکھا دو۔ سلام کا جواب دیا، کوئی توجہ نہیں تھی۔ 1 سال تک ابن حسن رازی بایزید بستامی کی خدمت میں رہے، خوب خدمت کی۔ ایک دن کا سرکار اتنی خدمت کی ہے کچھ صلہ نہیں مانگتا، اسم اعظم بتا دیں، اسم اعظم بتا دیں۔ فرمایا بتائیں گے، ایک کام کرو، یہاں سے فستائیہ ایک شہر ہے، وہاں میرا فلاں دوست رہتا ہے اور یہ میں نے اس کے لیے تحفہ دیا ہے، یہ تحفہ اس تک پہنچا دو۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ ایک تشت تھا اور اس میں ایک رومال ایسے اوپر ڈھکا ہوا تھا، پنجرے کی طرح رومال ڈھکا ہوا تھا اور تھا تشت، لے جا میرے دوست کو پہنچا دے۔ یہ سوچا کہ تشت اور رومال، آخر اس میں تحفہ کیا ہے، گفٹ کیا ہے؟ فستائیہ تک ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانا ہے، حضرت بایزید نے بھیجا ہے، تو کیا کروں؟ لیکن یہ امانت دار نہیں تھا، عالم بڑا بن گیا تھا، فاضل بن گیا تھا، مفسر بن گیا تھا، محدث بن گیا تھا، لیکن ظرف نہیں تھا۔ دیکھو، ڈگریاں ہونا اپنی جگہ ہے اور ظرف ہونا اپنی جگہ ہے، اسی لیے کبھی کبھی وہ ان پڑھوں کو سینوں میں علم ڈال کر ولایت کی ڈگری دے دیتا ہے، کیونکہ ظرف اعلیٰ ہوتا ہے تو یوں سکھا دیتا ہے، اور جن کے ظرف اعلیٰ نہیں ہوتے تو ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر جاتی ہے لیکن کچھ ملتا نہیں، خالی آئے تھے خالی۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، جیسے کہ علماء باطل کو آپ دیکھ لیں،
ساری زندگی مدرسوں میں حدیث پڑھاتے ہیں، لیکن بیچارے زندگی بھر یہی نہ سمجھ سکے کہ جس کی حدیث پڑھا رہے اس رسول کی شان کیا ہے۔ آخری دم تک بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح ہے۔ کیا لے گئے؟ کیا ملا زندگی بھر حدیث پڑھنے کا؟ جس حدیث والے کو سمجھائی نہیں، کیا ملا؟ یہ ہوتا ہے، سب زندگی پڑھنے میں گزار دی، حضور کی شان ہی نہ سمجھ سکے تو کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اور بیچارہ کچھ پڑھتا ہی نہیں اور حضور کی شان ایسے ہی جانتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، تو پھر وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں وہ نہیں پہنچتا۔ تو ظرف والا ہونا چاہیے، تو ظرف والا نہیں تھا، پڑھا لکھا بہت تھا۔ سوچا کہ حضرت تو دیکھ نہیں رہے نا بایزید بستامی، ذرا چیک تو کروں کہ ہے کیا، ذرا چیک کروں ہے کیا۔ جیسی رومال اٹھایا، اندر چوہا تھا، نکل کے بھاگا۔ چوہا تھا، وہ نکل کے بھاگا۔ اب اس کی تو پول کھلی، کیونکہ اب وہاں لے جانا ہے تحفہ تو ہے ہی نہیں۔ اور اس کو غصہ بھی آیا، پلیٹ پھینکی، یہ کیا مذاق ہے میرے ساتھ، چوہا بھی کوئی تحفے میں بھیجتا ہے۔ واپس آگے کہا حضرت غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا، اتنی جلدی پہنچا دیا تحفہ؟ کہا میں پلیٹ اور وہ سب پھینک کر آئے۔ کہا کیوں پھینکا؟ کہا رستے میں میں نے دیکھا، چیک کیا تو اس میں چوہا تھا، چوہا بھی تحفے میں بھیجا جاتا ہے۔ کہا تحفہ بھیجنا ہی نہیں تھا، تجھے چیک کرنا تھا، اس لیے کہ جو چوہے کا راز نہیں چھپا سکتا وہ قدرت کا راز کیا چھپا سکتا۔ اس کو میں اسم اعظم سکھاؤں، اسم اعظم اس کو سکھاؤں جو میرے راز کو نہیں چھپا سکتا، وہ اللہ کے راز کو۔ جا یہاں سے، تو اس کے قابل نہیں ہے۔ اور علم کتنا ہو جس کے پاس اسم اعظم ہو۔ ایک مرید کو پتا چلا کہ میرے پیر صاحب کے پاس اسم اعظم۔ دیکھو پہلی بات، یہ جو ولایت اور یہ چیزیں جو ہوتی نا، یہ مانگنے اور سیکھنے والی نہیں ہوتی۔ جب بندہ اس قابل ہوتا ہے تو قدرت اس کے سینے میں ایسے انڈیل دیتی ہے۔ جو اس قدرت جانتی ہے کون کس قابل ہے، اس لیے وہ جو جس قابل ہوتا ہے اس کو عطا کر دیتی۔ تو مرید کو پتا چلا کہ میرے پیر کے پاس اسم اعظم ہے۔ آیا، سرکار اسم اعظم سکھا دیجیے۔ پیر صاحب نے کہا سکھا دیں گے بیٹا، سکھا دیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا صبح سے لے کے شام تک جاؤ بازار میں بیٹھو، شام کو آنا پھر دیکھیں گے کرنا کیا ہے۔ یہ گیا، صبح سے شام تک مارکیٹ میں بیٹھا، وہاں تو چیٹنگ بازیاں تھی، یہ اس کا چھین کے کھا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ فریب کر رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو پیٹ رہا ہے۔ یہ بار بار اپنے ہاتھ میں ہاتھ مارتا۔ پیر صاحب نے بہت غلط کیا، پیر صاحب نے بہت غلط کیا، اور اپنا کہتا اگر وہ مجھے اسم اعظم صبح کو سکھا دیتے، اس کو نپٹتا، اس کو نپٹتا، اس کو، یعنی یہی سب وہ سوچتا رہا۔ لیکن جب شام کا وقت قریب آیا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس نے پیر صاحب پر غصے میں وہ آیا کہ کیوں نہیں سکھایا۔ اس نے کون سا منظر دیکھا تھا؟ منظر یہ دیکھا تھا، ایک بڈھا 80 سال سے بھی زیادہ عمر کا، جس کا پورا وجود کانپتا تھا۔ اس نے کندھے پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رکھا ہے، اور کانپتے ہاتھوں سے وہ زمین پہ لکڑی کا گٹھا ڈالتا ہے۔ ایسے میں بادشاہ کے سپاہی آتے ہیں اور اس کو ایک چابک مارتے ہیں، او بڈھے اٹھا، لکڑی اٹھا اور چل ہمارے گھر پہنچا۔ جی جی سرکار، ابھی پہنچاتا ہوں۔ اس نے اٹھایا لکڑی اور کانپتے ہوئے کندھے پہ رکھا۔ سن، پیسے نہیں دیں گے۔ جی سرکار، جیسے آپ کی مرضی۔ اب یہ تو غصے میں لال پیلا، 80 سال سے زیادہ عمر کا ایسا بوڑھا جس کا پورا وجود کانپتا ہے۔ ارے میرے پیر نے تو بہت بڑی غلطی کی، اسم اعظم نہیں بتایا، کم سے کم نہیں ان سب کو چھوڑ دیتا تو ان بدبختوں سے ضرور بدلہ لیتا۔ کتنا ظلم کر رہے ہیں ایک بوڑھے پر، کس قدر اس کو ستا رہے ہیں، اس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں۔ ابھی وہ لے کر چلا ہی تھا، پھر پیر پہ چابک پڑا، جلدی چل، ہمیں تاخیر گوارا نہیں ہے۔ جی سرکار، ابھی چلتا ہوں۔ وہ اپنی طاقت سے بڑھتا رہا۔ اس وقت اس نے سوچا کہ اگر آج شام میرے پیر نے مجھے اسم اعظم بتایا، پہلے اسم اعظم پڑھ کے ان سپاہیوں کے لیے بد دعا کروں گا۔ آیا لال پیلا غصے میں، سرکار آپ نے بہت غلط کیا، مجھے آپ نے اسم اعظم نہیں سکھایا۔ کہا بیٹا کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ صبح سے شام تک بیٹھا، بازار مارکیٹ میں ظلم چٹنگ بازیاں ہی ہو رہی ہے، اور یہ تو چھوٹی موٹی تھی جو میں برداشت نہ کر سکا، بڑی وہ جو شام کا معاملہ تھا۔ کیا تھا بیٹا؟ سب پورا واقعہ بتایا۔ پیر صاحب ہنسنے لگے۔ حضرت
80 साल के बूढ़े पे जुल्म बताता हूं और आप हंसते हैं। फरमाया बेटा, वो जो 80 साल का बुढ़ा था ना, जो चाबुक खाए जा रहा था, उसी ने मुझे इसमें आजम सिखाया है। इसमें आजम उसी ने मुझे सिखाया है, वो कुतुब है इस दौर का। तो कहा हजरत, जब उसको चाबुक पड़ते हैं तो मैं इतनी हमदर्दी करता हूं कि इसमें आजम पढ़ के उन सिपाहियों के लिए बद्दुआ कर दूं, वो खुद क्यों उनके लिए बद्दुआ नहीं करता और जी सरकार कहता है। तो तब पीर ने फरमाया, बेटा जब सब्र का ये मादा सीने में पैदा होता है तब अल्लाह ताला लोगों को इसमें आजम अता फरमाता है।